چیز پہ رکھی. سب سے جو چیزیں کی نا وہ تھی مدینہ کی ریاست میں انہوں نے بنیاد رکھی. بنیاد کس چیز پہ رکھی؟ سب سے پہلی بنیاد رکھی عدل اور انصاف پہ. یہ جو آپ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ جس معاشرے کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں، جدھر انصاف نہیں، وہ جانوروں کا معاشرہ ہے. جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا. اللہ نے جتنے اپنے پیغمبر بھجوائے دنیا میں 1,40,000 1,40,000 1,40,000. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ نے میری ویڈیو کے آغاز پر ایک مختصر سا ویڈیو کلپ دیکھا ہے. یہ کلپ ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کا اور میں چاہوں گا کہ آپ ایک مرتبہ پھر اس کلپ کو ملاحظہ کیجیے اور غور سے سنیے. بنیاد کس چیز پہ رکھی؟ سب سے جو چیزیں کی نا وہ تھی مدینہ کی ریاست میں انہوں نے بنیاد رکھی. بنیاد کس چیز پہ رکھی؟ سب سے پہلی بنیاد رکھی عدل اور انصاف پہ. یہ جو آپ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ جس معاشرے کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں، جدھر انصاف نہیں، وہ جانوروں کا معاشرہ ہے. جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا. اللہ نے جتنے اپنے پیغمبر بھجوائے دنیا میں 1,40,000 1,40,000 1,40,000. یہ کلپ آپ نے دوبارہ دیکھا اور اس زحمت کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ ضروری تھا کہ آپ دوبارہ اس کو دیکھیں اور سنیں. معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ روز پشاور میں علماء اور مشائخ کے ایک کنونشن سے عمران خان نے خطاب کیا اور ہمیشہ کی طرح اپنے جوش خطابت میں دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ فرمایا کہ دنیا میں جو پیغمبر آئے، جو نبی آئے، ان کی تعداد 1,40,000 ہے. عام طور پر یہ متفقہ رائے ہے تمام علماء دین کی، ان کا تعلق کسی مسلک سے ہو، اور تمام جو مفتی حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، جن میں سے 315 رسول تھے، باقی سب نبی تھے. اب میں آپ کو کوئی مبلغ کے طور پر یہ ایکسپلین کر تو سکتا ہوں، لیکن میں مبلغ نہیں ہوں. لیکن عام طور پر اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول انہیں کہا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی امت یا مخلوق خدا کی تبلیغ کے لیے ان پر اپنے احکامات نازل کرنے کے لیے بھیجتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آتے ہیں، وقتاً فوقتاً انہوں نے ان کی تبلیغ کی اور لوگوں تک وہ اللہ کے احکامات پہنچائے. رسول انہیں بھی کہتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی الہامی کتابیں نازل فرمائیں. اب یہ جو 1,40,000 والا جو معاملہ ہے دنیا میں آنے والے پیغمبروں کے حوالے سے، یہاں پر میں یہ بتانا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ جس کو ہم زبان کی پھسلن یا سلپ آف ٹنگ کہہ دیں. یہ اس سے پہلے عمران خان 2 مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں، یا ان کی کسی نے تصحیح نہیں کی اور یا وہ دانستہ طور پر یہ بات کرتے ہیں. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ عمران خان جس علماء مشائخ کنونشن سے خطاب کر رہے تھے، وہاں پر کسی عالم دین، کسی مشائخ یا عظام اکرام کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ کھڑے ہو کر عمران خان کی تصحیح کرتے، ان کو ٹوکتے اور ان سے کہتے کہ تمام لوگ علماء عالم دین اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا میں کم و بیش 2 4 5 پیغمبر کم ہو سکتے ہیں، کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو متفقہ جو جس بات پر متفق ہیں وہ 1,24,000 کی فگر ہے.
لیکن عمران خان ہیں اور وہ اسی مجلس میں ریاست مدینہ کے فضائل بیان کر رہے تھے، اور وہ ہر مجلس میں قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہیں، وہ احادیث کا حوالہ دیتے ہیں، جو کہ کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کچھ بنیادی چیزیں ایسی ہیں جو کہ 5ویں 6ٹی جماعت کی اسلامیات یا دینیات میں ہمیں بتائی جاتی ہیں، اور یہ بڑا ہی ایک تکلیف دہ پہلو ہے، امر ہے، کہ ایک سابق وزیر اعظم جو کہ مسلمان ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان مسلمان ہے، راسخ العقیدہ ہیں، لیکن وہ اس طرح کی جب بے سروپا باتیں کرتے ہیں، خاص طور پر دین سے متعلق، تو کم از کم ان کے جگری یار ہیں، جگری دوست ہیں مولانا طارق جمیل، کبھی وہی ان کو سمجھا دیں کہ جی جن باتوں پر اتفاق ہو چکا ہے، آپ ان باتوں کو یا ان معلومات کو آپ متنازع کیوں بناتے ہیں؟ اس سے آپ پاکستان اور دین کی خدمت نہیں کر رہے۔ آپ کے بارے میں پہلے ہی یہ بات پوری دنیا میں اب یہ مشہور ہے، بلکہ یہاں تک کہ گزشتہ روز ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جب وہ عالمی رہنماؤں سے، خاص طور پر دوست ممالک کے سربراہوں سے ملاقات کرتے ہیں، تو انہوں نے جو عمران خان کے بارے میں جو باتیں مجھے بتائی ہیں، میں اگر میڈیا کو یا قوم کو بتا دوں تو قوم کے یا میڈیا کے پسینے چھوٹ جائیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ اسٹیٹ سیکرٹس ہوتے ہیں، ریاستی راز ہوتے ہیں، یہ راز کی باتیں وہ شیئر نہیں کر سکتے۔ لیکن اب آپ اندازہ کیجئے کہ ظاہر ہے، میں کئی مرتبہ ہم لوگ کہہ چکے ہیں کہ جب آپ جرمنی اور جاپان کی سرحد ملا دیتے ہیں، نہ صرف سرحد ملا دیتے ہیں، اس پر انڈسٹریل زون بھی قائم کر دیتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے لوگ تو آپ کا مذاق اڑائیں گے، تمسخر اڑائیں گے۔ لیکن میں دست بستہ میں عمران خان کے ایڈوائزرز، ان کے بئیخواؤں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ دین کے ان معاملات پر اپنی لب کشائی نہ کریں جن کے حوالے سے وہ خود لا علم یا کم علم ہے۔ بہرحال فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔